بندے کے والدین فوت ہو جائیں تو 5 کام ہمیں اپنے والدین کی وفات کے بعد کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام الصلاۃ علیہما، کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنا خود محاسبہ کرے کہ اگر وہ اپنے والدین کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے تو وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا تو وہ ان اولادوں میں سے ہے جو احسان فراموش ہوتی ہیں۔ یہی والدین تھے جنہوں نے آپ کی پرورش بھی کی، پھر آپ کو بڑا بھی کیا، آپ کی شادیاں بھی کروائیں، آپ کو کاروبار سیٹ کر کے بھی دیے۔ اگر کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو ماں کا آپ کو پیدا کرنا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر ساری زندگی بچہ اپنی ماں کا استنجا صاف کرتا رہے تو تب بھی وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ارے بعض بچیاں تو یہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے میرے لیے کیا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا نہیں، نہ مجھے روٹی دی۔ ارے بھائی، اس کا باپ ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر والدین تجھے ساری زندگی جوتے ماریں تب بھی تمہیں یہ 5 کام کرنے پڑیں گے۔ دوسری چیز الاستغفار لہما، پہلی چیز الصلاۃ علیہما، کہ والدین کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ دوسری چیز اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا کہ یا اللہ میرے والدین کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اور اے اللہ میرے والدین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ تیسری چیز وانفاذ عہودہما، کہ جو والدین نے اپنی زندگی میں وعدے کیے ہیں، ایگریمنٹ کیے ہیں، ان کو نافذ کرنا، ان کو پورا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی چیز وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا، کہ اگر والد صاحب کے دوست آ جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ جیسے باپ کے آنے پر کھڑے ہو کر ان کا ادب کرتے تھے ویسے ہی باپ کے دوست کی عزت کرنا، ان کے آ جانے پر اپنی سیٹ پر ان کو بٹھانا۔ تو جیسے والد کے صاحب کے دوست کی عزت کرنے کا حکم ہے، ایسے والد صاحب کے بھائی کی بھی عزت کرنی ہے، والد صاحب کے والد کی بھی عزت کرنی ہے، والد کے بہنوں کی بھی عزت کرنی ہے۔ یہی چیز نمبر 5 میں بھی آ رہی ہے۔ تو 5ویں چیز ہے وصلۃ الرحم، کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس کے رشتہ دار بنے ہیں۔ ماں باپ نہ ہوتے تو یہ رشتہ دار بھی نہ ہوتے۔ اس میں چچا بھی آ گئے، پھوپھو، ماموں، خالہ سب آ گئے۔ تو والد کا انتقال ہو گیا تو اب یہ نہیں کہ چچا کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، پھوپھو، خالہ، ماموں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا ہے۔ ارے بھائی، یہ تو انگریزوں کا کلچر ہے کہ آنٹی انکل کو آئے ہوئے 2-3 سال گزر جاتے ہیں، ان کو فون تک نہیں کرتے۔ ارے ان کو تو یہ سب پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آنٹی کون ہے اور انکل کون ہے۔ اسلامی کلچر یہ کہتا ہے کہ سب رشتہ داروں سے جڑے رہو، ہر ایک کی خبر گیری کرو، بے حس نہ بنے رہو، خود غرض بھی نہ بنو کہ مال ہے تو یہ تو میرا اور میرے بچوں کا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ محتاج ہوتا ہے تو پھر رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ جیسے تو نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا، آج ہمارے پاس بھی تجھے دینے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے خود غرضی۔ جو بندہ ساری زندگی خود غرض
اور صرف اپنے اوپر مال خرچ کرتا ہے، تو جب یہ بندہ بستر مرگ پر ہوتا ہے تو کوئی اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں آتا۔